الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على عبده الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وأصحابه وسلم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوکت میں زوال آتا ہے. محمد سے وفا انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جمع چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. زلزلہ بے سبب عالم میں نہیں آتا ہے کوئی بےتاب تہ خاک تڑپتا ہو. خدائے وحدہ لا شریک عز و جل اپنے حبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ مومنوں کے لیے خصوصاً اور سارے جہان کے لیے عموماً سراپا رحمت اور برکت اور سعادت ہے. اس کا اعتراف اس کا اقرار جاندار اور شاندار مخلوق نے تو کیا ہی ہے بے جانوں نے بھی کیا ہے. نباتات جمادات حیوانات ان مخلوقوں نے بھی پریکٹیکلی طور پر نبی آخر الزمان خاتم پیغمبران صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام تر رفتوں کو عظمتوں کو برتریوں کو اپنی زبان حال اور قال سے بیان کیا ہے. عرب کی وہ تاریخ عرب کے وہ در و دیوار آج بھی گواہ ہے. عمر فاروق کا وہ جملہ آج بھی ہواؤں میں گونج رہا ہے. اے پتھر اگر تجھے نبی نے چوما نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ چومتا. علی کی وہ روایت آج بھی حدیثوں کے اوراق کی زینت بنی ہوئی ہے. فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. نبی کا گزر جس بھی پہاڑ سے یا جس بھی درخت کے قریب سے ہوتا وہ پہاڑ اور درخت اپنی زبان حال سے یہی کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو تاریخ اس بات کی مکمل گواہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو نہ یہ کہ اللہ پاک نے صرف آپ یعنی اشرف المخلوقات سے اعلان اور پریکٹیکلی طور پر اس کا ظہور فرمایا بلکہ جمادات حیوانات نباتات سب نے محمد عربی کی عظمت کو اپنی زبان سے بیان کیا. یہ وہ بات ہے کہ ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں لیکن قبولیت کی دنیا میں ہم تھوڑی سی کیا کہیں گے بہت کم ہے. یہی وجہ ہے
کہ آج ہمارے سامنے واقعی عرب کی تاریخ کی طرح انسانیت لرز رہی، مسلمانیت ملت رہی، اسلام لہو لہار ہونے کے قریب، مسلمان پسپائی سے اور زیر ہونے کے بالکل قریب۔ لیکن یاد رکھنا، آپ ہم سب مر سکتے ہو، مذہب اسلام نہیں مرے گا، خدا کا دین نہیں مرے گا۔ اللہ پاک نے یہ سنویدھان دیا قرآن کی شکل میں، اسی میں فرمایا ہم جانتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایسے زمانے آئیں گے کہ تم اس کی حفاظت اور اس پر عمل اوری مکمل نہیں کر پاؤ گے۔ میں اعلان کیے دیتا ہوں، پارہ نمبر 14 کی فرسٹ پیج کی آیت میں دیکھیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قانون کو بنایا ہے، ہم نے اس قانون کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لے لو، اپنی عظمت رفتہ کو لوٹانا چاہتے ہو، ایک ذات محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پناہ لے۔ بے بس ہوئے ہو، اس رسول کو بے بسوں کا بس بنا کر بھیجا گیا ہے، بے کسوں کا کس بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر تمہیں بے کسی نے لیا ہے، بے بسی نے پکڑا اور جکڑا ہے، میرے رسول سے جڑ جاؤ، خدا کی قسم بے اسلحہ کامیاب ہو جاؤ، بغیر ہتھیار کے کامیاب ہو جاؤ گے، کہ اسلام اس بلندی کا نام ہے کہ جس بلندی کے لیے کوئی آگے بڑھتا ہے تو بلند ہو جاتا ہے۔ اسلام کی خاطر آپ اپنی یونٹی کو، آپ اپنے اتحادی معاشرتی پہلو کو اپنے دور کی خاطر آج اگر نہیں لاؤ گے تو خواجہ ہند و پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا بے سود نظر آ رہا، عطائے رسول کا انڈیا میں آنا بے سود نظر آ رہا۔ کیوں اپنے باپ ماں، خاندان، اقربا، عزت سب کو چھوڑ کر کے آپ کے انڈیا میں آئے، آپ کے ہندوستان میں آئے؟ جانتے ہیں اس کا راز کیا ہے؟ اپنے نانا کے دین کو آپ کی خاطر صحیح طور پر آپ کے ساتھ ساتھ بڑھانا ہے، پھیلانا ہے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ رسول کی عطا بن کر تشریف لائے۔ آج جو بھی حالات ہو، ہم حالات سے کبھی دوچار نہیں ہوئے ہیں، ہم حالات کو دوچار کرنے والی قوم ہیں، حالات سے افیکٹڈ ہم کبھی نہیں ہوئے ہیں، ہم ہمیشہ افیکٹر بنے رہے ہیں، لیکن جذبات اور دہشت کی بنیاد پر نہیں، نبی کی بنیاد پر۔ آقا کا وہ بھروسہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم رات کے رات کی تاریکی یا دن کے اجالے کے محتاج نہیں، ہم اپنے آقا کو ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا دن تو دن ہے، رات کہہ دیا تو رات ہے، انہوں نے کہہ دیا چلنا ہے بدر میں تو چلنا ہے، اپوزیشن کتنے بھی ہو، بھروسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، آج آپ کو محسوس کرنا ہے، ایک جملے پہ آپ اپنے خواجہ کی بارگاہ میں نذران محبت پیش کرنا اور رنگ تاج کے حوالے سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا۔ کل کا جوگی جب آپ کے خواجہ کو نہ روک سکا، جملے پہ غور کرنا، میں خاموش، کل کا جوگی ہی تھا نا، جوگی جے پال مشہور، اچھا اس کا اعتراف ان کو بھی ہے، تب تو وہ چادر بھیج رہے ہیں، مسلمان کو تو ہے ہی الحمدللہ۔ خواجہ کی عظمت و برتری و قدرت پر ان کو بھی ہے، تب تو بھیج رہے ہیں، ہمارے لیے چادر کیوں نہیں بھیج رہے، آپ کے لیے کیوں نہیں بھیج رہے؟ خواجہ کی عظمت اور قدرت اور تصرفات کا اعتراف ہے۔ وہ خواجہ کو کل کے جوگی نے بھی یہی جملہ کہا تھا، دنیا اٹھ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، مانا نہیں تھا بیٹھنے کی جگہ ہے، یہی کہتے ہوئے نکل گئے تھے، بیٹھتے ہی رہ گیا تھا۔ کل کا جوگی جب توحید سے انہیں نہ روک پایا، آج کا یوگی آپ کو کیسے روک پائے گا؟ آج کا کبھی نہیں روکنا چاہیے، توحید اور سنت سے الحمدللہ خواجہ کا سایہ، بزرگوں کا سایہ، نبی کا سایہ اور خدا کا سایہ آپ کے اوپر ہے۔ توحید کے دامن کو چھوڑنا نہ پیارے، 20 سال 30 سال اور جیو گے، 100 برس بھی جی جاؤ گے، لیکن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور تھوڑی سی بھی
اللہ کی بارگاہ کا خوف ہے تو یہ یقین جان لو تم اپنے عمل کا حساب نہیں دے پاؤ گے. اگر اسلام پر ثبات قدمی ہے تو اسی بنیاد پر بخشے چلے جاؤ, اسی بنیاد پر بخشے چلے جاؤ. خواجہ کا وہ تصور تمہیں آج یاد رکھنا ہے. چاہے وندے ماترم کا مسئلہ ہو, کسی کا مسئلہ ہو, یہ اٹھاتے رہیں گے کیونکہ رات اور دن کا جھگڑا کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. قیامت آ جائے گی کہ جھگڑے کا معاملہ کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن آپ کو جھگڑے پہ صرف دھیان نہیں دینا ہے, خدا کی بارگاہ میں بھی جھکنا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی بھی اداؤں میں آنا ہے, ان کی سیرت پاک کے حوالے سے بھی جینا ہے. اور بولنا اب بند کرو, اب پریکٹیکلی دنیا میں آؤ. مصطفیٰ جان رحمت خدا کی قسم گزرے عائشہ میں دعا کر دیتے, ساری کائنات جھک جاتی ان کے قدم پہ. لیکن نہیں, عملی میدان میں بدر میں آنا پڑا مصطفیٰ جان رحمت کو, تاکہ امت دیکھ لے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھ کے رب دعا قبول نہیں کرے گا, میدان میں آنا پڑے گا عمل کی دنیا میں. اس لیے عمل کی دنیا میں آپ کو آنا پڑے گا. مسجدوں کو آباد کرو. ہم اس لیے بابری مسجد کا مسئلہ نہیں اٹھاتے کہ وہاں نماز پڑھنی ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ خدا کی امانت ہے اور اس کے امین ہمیں رب نے بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ مسجد کی حفاظت اور اس کی تعمیر کی ذمہ داری ایمان والوں کے اوپر رکھتا ہوں. یہ اللہ پاک کا فرمان ہے. اس لیے پیارے, جھگڑے نہیں, دہشت نہیں, اپنی عظمتوں کا استعمال کرو, اپنی رفعتوں کا استعمال کرو. ایک عورت جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے, رابعہ بصریہ, خدا کی قسم پانی پر مسلح بچ جاتے ہیں. آج مرد ہو کر کے آپ کو زیادہ طاقت دینے کے باوجود آپ کی دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ دعا کر رہے ہو, طریقہ دعا بھول گئے ہو, شرط دعا بھول گئے ہو, ادائے دعا بھول گئے ہو. درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بس یہی کہوں گا, اس لیے ہمیشہ آنے جانے والے ہیں. آپ کا مذہب اسلام ہمیشہ رہے گا, اس وقت تک رہے گا جب تک کہ قیامت نہ آ جائے. قیامت آئے گی کافروں پر, قیامت آئے گی انکار کرنے والوں پر, قیامت آئے ایک بھی اللہ اللہ, ایک بھی توحید کا علم بردار, ایک بھی کلمہ پڑھنے والا اگر موجود رہے گا تو حدیث پاک کے حوالے سے بتاؤں, اس وقت تک اللہ پاک اس ایک کی وجہ سے ساری کائنات کو بچائے رکھے اور قیامت نہیں لائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو کئی ایک ہیں, آپ ابھی الحمدللہ ابھی تو بہت ہیں آپ اس بہت کا استعمال کرنا ہوگا. آپ کو اپنی عظمتوں کو لانا ہے, لوٹانا ہے انشاءاللہ, اور خواجہ غریب نواز کی روحانیت کو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں شکایت کے لیے نہیں, آپ کی تعریف کے لیے بھیجنا ہے. جاؤ روح خواجہ نبی کی بارگاہ میں کہو کہ ہندوستان کے مسلمان جس لیے آپ نے بھیجا تھا ویسا وہ کر رہے ہیں, توحید میں بھی عمل کر رہے ہیں, سنت میں بھی عمل کر رہے ہیں. ورنہ شکایت کرنے کے لیے ان کی روحانیت چلی جاتی ہے کہ آج لوگ کچھ نہیں ہے, یا صلاۃ کی صدائیں آ رہی ہے اور مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں. نماز عظیم الشان عبادت جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی, یا رسول اللہ, لوگ کوتاہی میں ہیں, مبتلا ہو گئے ہیں. اس لیے آج اولیاء اللہ کی روحوں کو شکایت کا موقع نہ دو, اولیاء اللہ کی روحوں کو آپ کے اعمال پیش کرنے کا موقع دو کہ وہ جا کر کہیں سرکار آپ جس بنیاد پر مجھے جہاں جہاں بھیجے تھے, ہاں ہم نے وہاں جو پیش کیا وہاں کے لوگوں نے آپ کی شریعت اور آپ کی سنت پر عمل کیا. تو انشاءاللہ آپ کی عظمت آپ کو بولنی نہیں پڑے گی. اللہ پاک خود فرما رہا ہے یجعل لہ مخرجا, ہم راہیں ہموار کرتے چلے جائیں گے. ویرزقہ من حیث لا یحتسب, تم گمان بھی نہیں کرو گے اور ہم عطاؤں کا سلسلہ قائم کرتے رہیں گے, گمان بھی نہیں کر پاؤ. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک. یہ تو تھوڑا سا ماحول تھا, اور اس کو جانتے ہیں کبھی بھی گفتگو کو سنیے تو میں جو بولوں نا تو سمجھیے کہ آپ بول رہے ہیں. ایک تقریر کی حیثیت سے ہرگز نہ سنا کیجیے, ہاں, کیونکہ آپ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں, ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں الحمدللہ, آپ بھی وہی کلمہ. بس فرق یہ ہے کہ تھوڑا سی میں بولتا ہوں, میرے کھڑے ہونے کا تھوڑا سی حق ہے یہاں پہ, اور کچھ نہیں. ورنہ ہر مسلمان ذمہ دار ہے شریعت اسلام کا, ہر مسلمان امین ہے مذہب اسلام کا. آپ ایک شخص ہے, توجہ دیجیے گا, اگر وہ گرنے کے قریب ہو تو آپ مفتی صاحب سے فتویٰ نہیں لیں گے کہ اس کو بچاؤ یا نہ بچاؤ. آپ مسلمان ہیں تو سب سے پہلے دوڑ کر اسے بچائیں. تو اسلام اور مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے آپ کو اچھے سے معلوم ہے. ہر مسلمان ذمہ دار ہے, ہر اسلام کا ماننے والا ذمہ دار ہے. یہ ہر کو اگر احساس ہو جائے تو وہ کٹوں پر ووٹ بول بیٹھ کر دوسروں کی اصلاح کی فکر نہیں کرے گا, اپنے احتساب میں رہے گا.
اپنے جائزہ میں رہے گا اور اپنے طور پر کمپلیٹ ہو گئے تو انشاءاللہ پھر کیا کہنا، پھر تو دعاؤں کے مطلب باب اجابت انتظار کرے گا آپ کی دعا کا، سبحان، قبولیت کا دروازہ انتظار کرے گا آپ کی دعا کا کہ دعا کر۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے ان من عباد اللہ یا ان عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ واہ واہ، اچھا اس آئینے میں اپنے خواجہ کو اپنی نگاہ میں رکھیے، خواجہ غریب نواز کو صرف فاتحہ کے اعتبار سے مت یاد کیجیے، میٹھا بنا دیے خواجہ صاحب قبول کر لو ہو گیا، نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا۔ خواجہ صاحب سب کو چھوڑ کر کے شریعت کے پھیلانے کے لیے آئے، اسی لیے میں بڑی محبت سے اور ذمہ داری سے جملہ بولتا ہوں کہ جو لوگ حدیث کی رٹ لگاتے ہیں، خدا کی قسم انڈیا کی سرزمین پر عائشہ محدث کا نام خواجہ غریب نواز ہے، جو مدینہ میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ مدینہ میں، آپ تو انڈیا کی بات کر رہے ہیں، مدینہ میں جو مصطفیٰ مدینہ میں حدیث کے حامل ہے، حدیث جن کی ہے، ان کی حدیث ان کی بارگاہ میں درس دیتے تھے خواجہ غریب نواز کا۔ کتنا بڑا مقام ہے، علم کے وہ پہاڑ کا نام ہے خواجہ غریب نواز، اور بغیر علم کے ہدایت کہاں سے کر سکتے دوسرے کی؟ آپ کو معلوم ہی نہیں ہو کہ اسکوٹر کیسے ٹھیک کرنا ہے، آپ کہاں سے ٹھیک کر سکتے؟ کھول تو دیں گے لیکن روتے رہیں گے آپ کیسے ٹھیک کریں۔ اس لیے یہ جو ولایت کے تاجدار ہوا کرتے ہیں، علم و شریعت سے مکمل لیس ہوا کرتے ہیں، مکمل لیس ہوا کرتے ہیں۔ ہم عالم تو کبھی کبھی عدم التفات، بے توجہی کے شکار ہو جاتے ہیں اور دیکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ ولایت کے جو منزل پر فائز ہوتے ہیں یہ تھیوری نہیں، پریکٹیکل رہتا ہے ان کے سامنے، پریکٹیکل مشاہدہ رہتا ہے ان کے سامنے، آشکارے رہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے میں یہ میں کا جملہ دیکھیں نا، میں کان ہو جاتا ہوں، میں آنکھ ہو جاتا ہوں، میں ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں پاؤں ہو جاتا ہوں، یعنی اگر یہ بھولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہاں میں کی پکار ہے، ادھر نہیں میں، ادھر نہیں میں، ادھر نہیں میں۔ بہت بڑا مقام ہے، اور ان کے مقام کو اس حیثیت سے نہ دیکھو کہ عوام ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، ان کی حیثیت سے آپ دیکھو۔ میں جو جملہ بولے جا رہا ہوں آپ اشارہ کیجیے، وہ کیا ہے دیکھیے۔ اب سال بھر تک ہمارے لوگ افسوس ہوتا ہے، یہی ہم درس آج تک دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مصلح قوم بنے ہوئے، وہ لوگ جو مبلغین بنے ہوئے، وہ لوگ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور دعوت کا کام پازیٹو کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کے نگیٹو پہلو کو پیش کرتے ہیں۔ ارے دیکھو یہ فاتحہ کر رہے ہیں، سال بھر تک نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھیا نماز سال بھر تک نہیں پڑھتے، تم کہاں گئے تھے سال بھر تک؟ اگر شروع ہی سے ان کی یہ نماز کی تلقین کرتے تو خواجہ کی چھٹی کے وقت تمہیں یہ بات نہیں یاد آتی۔ سال بھر تک محنت کرتے تو الحمدللہ وہ نماز کے وقت نماز بھی پڑھتے اور نیاز کے وقت نیاز بھی کرتے، لیکن نیاز کے وقت تم کو نماز نہ پڑھنے کا خیال آ رہا ہے۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، جو نہیں پڑھ رہے ہیں جاؤ ان کے پاس، شریعت کہتی ہے شرابی کو شرابی کہو گے تو کبھی وہ شراب نہیں چھوڑیں گے، ان کے چھوڑنے کی تدبیر کرو۔ وہ کیسے چھوڑیں گے؟ ان کو جوس پلاؤ، ان کو محبت کا درس دو، ان کے شراب میں کچھ ایسی چیز ملا دو کہ ان کو مزہ ہی نہ لگے، وہ خود چھوڑ دے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ آپ کو دیکھے ہو دودھ چھوڑانے کے لیے کیا کیا کرتی، حلال چیز ہے، برکت کی چیز ہے، چھوڑانے کے لیے کیا کیا کرتی؟ مارتی نہیں، طریقہ اپناتی۔ تبلیغ نہیں کرتی کہ وہ چھوڑ دیے ہیں تو بھی چھوڑ دے، وہ ایسا نہیں کرتے ہیں دیکھو ایسا کرتی ہے، سب نہیں، طریقہ اپنا۔ ڈاکٹر اگر بیماری کو بیماری ہی کہے تو کبھی علاج نہیں ہوگا، اس کا علاج کرتا ہے تب بیماری چھوٹتی ہے۔ ایسے ہی میں محبت سے کہوں گا کہ کوئی اگر اس سال کی بات ہے، اگر کوئی چھٹی کر رہا ہے تو ان کو کرنے دیجیے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ان کو کہیے چھٹی کے بعد شروع کیجیے، ان کے ساتھ محنتیں شروع کیجیے، جائیے ان کو نماز کے وقت میں دستک دیجیے اور ان کو دیجیے وسیلہ۔ بھائیو نماز کے وقت میں نماز اور نیاز کے وقت میں نیاز کے وقت میں تم نے نیاز کر لیا، اب نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھو گے، خواجہ صاحب جن کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی وہ کیسے خوش ہو جائیں گے؟ اس طرح سے کہو کیسے نہیں محبت پھیلے گی؟ لیکن تم بس وہی شرابی کو شراب بول رہے تو وہ اور مگن ہو رہا، واہ میرے کو شرابی کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ برائیوں کو بھی ان کے حساب سے، ایک بچہ کھڑا ہوتا، ایک دم چھوٹا سا بچہ، اب تو پریکٹیکل بھی تھوڑا ہو گیا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس طرف چہرہ کیے رہتا، اب وہ کھڑے ہونے کی منزل میں ہے تو آپ ادھر نہیں بلاؤ گے ادھر ہو جاؤ، نہیں آپ بھی ادھر جاتے ہو اور ایسے سے پیار سے بلاتے ہو۔ دیکھا آپ کو اٹھا دیا اس بچے نے، کیوں؟ جانتے ہیں کہ اگر ہم نگیٹو طور پر بلائیں گے تو وہ گر جائے گا، گر جائے گا، ابھی وہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسے ہی شرابی کو احساس حرمت ہو جاتا تو کبھی شراب نہیں پیتا، حرام ہونے کا
بھی نہیں پیتا، شراب پی رہا ہے جاؤ. میں تو کبھی کبھی رائچور کی سرزمین پر ایسا بھی کیا ہوں الحمدللہ کہ کبھی معلوم ہوا گٹکا سے میں روکا تھا بچوں کو، تو روکنے کے بعد بھی وہ بچے اگر نہیں رکے، قرآن پاک کی آیت کریمہ میں خود تقریر کرنے کے بعد کہہ دینے کے بعد بھی نہیں رکے، تو کیا کرا، جب کھانے کے لیے جب کھا لیے تو اس کے بعد آ کر کھڑا ہو گیا. اب بس اب بڑا ہے ایسا کام رہا کیسا، اب کاٹنے کی ضرورت ہے کیا کرنا، اب بولا تو تیرے کو ہے نہیں تو اب ٹھیک ہے، اب میرے کو بھی دے، میرے کو بھی کھلا لو. یہ طریقہ تھا. اور میں نے دیکھا ہے کئی لوگ اصلاح الحمدللہ کئی لوگ اصلاح قبول کیے ہیں، اور اس ادا کی وجہ سے تو آج بھی 70 غیر مسلم الحمدللہ ہمارے گواہ ہیں راجو کی سرزمین پر، مسلمان ہو گئے ہیں اس ادا کو دیکھ کر. آپ ایک دم چھوٹی سی بات، آپ نے میرا شکوا کیا، آپ نے میرے خلاف غیبت کی، تو میرا طریقہ یہ ہے کہ فوراً آپ کے پاس پہنچو، اور میں یہاں بھی نہیں بولتا ہوں کہ یا تو آپ میرے پاس آؤ یا مجھے آپ بلاؤ. 2 منٹ کا مسئلہ ہے، فیس ٹو فیس بات کرو، مسئلہ حل ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے. آپ نے میرے خلاف غیبت کی ہے، کیوں کی ہے، میں بھی زندہ ہوں، کیوں کی ہے آپ، اگر یہ بات صحیح ہے میں توبہ کر لیتا ہوں، دھیان دیجیے، اور اگر بات صحیح نہیں ہے تو آپ توبہ کر لیجیے، سینے سے مل جائیے. الحمدللہ دیکھا آپ نے، یہ ہے اصل کانہم بنیان مرصوص کا تصور. اور صحابہ کرام میں یہی قرآن پاک نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ایسے ہی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، کہ صحابہ میں آپس میں اگر کبھی حسد یا چپکلش کا پہلو ہو گیا تو اللہ پاک نے حبیب پر ایک آیت اتاری، اے حبیب آپ ان کو اخوت اور بھائی چارگی کا ایسا درس دیجئے کہ میں بھی رشک کروں. چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کے سینوں سے کینہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے، چاہے یہ آپس میں کالے ہو یا گورے ہو، بھائی بھائی اخوانن، بھائی ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میں یقین کرتا ہوں کہ ہمارا عثمان سے، ہمارا کسی بھی صحابی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے سینے سے نکال دو. دیکھا تو یہ طریقہ ہوا کرتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے آج لیبل کو دیکھا جا رہا ہے، لیبل کو نہیں دیکھا جا رہا. غور کر لیا آپ کا لیبل تھا اخوت بھائی چارگی، لیکن نہیں، آج رنگ و بو کی بنیاد پر جس کو ختم کرنے کے لیے آقا تشریف لائے، جنسیت، ابیض و اسودیت، کالا اور گورا، یہ سب کو ختم کرنے کے لیے آقا آئے. آج اسی بنیاد پر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ہم میں کہ نہیں تو اس سے تعلق رکھتا، تو اس سے تعلق رکھتا، تو یہ ہے تو وہ ہے، میں تو کا مسئلہ آج ہمارے سامنے بہت بڑی دیوار بن کر کے آ گیا. آپ کو ختم کرنا ہے. آپ اگر نہیں مانتے ہو تو ہم ایک سوال کریں گے، خواجہ کو کیوں نہیں مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ قرآنی سوال ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کا سوال ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، میں نہیں ڈرا رہا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اگر خواجہ غریب نواز سچے نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے مت مانیے، اور اگر سچے ہیں تو آپ کو اللہ وارن کر رہا ہے ڈرو اللہ سے اور مانو خواجہ، ڈرو اللہ سے. اور جو مانتے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے اے چھٹی کرنے والوں نماز پڑھو، تقوی اختیار کرو. اس سے پہلے کہ تیری نماز مسجد میں پڑھی جائے تو مسجد کو آباد کر. اس سے پہلے کہ تیری نماز میں رکوع اور سجود کا معاملہ نہ ہو، رکوع اور سجود کر لے، موقع نہیں ملے گا. دار الجزا میں جانا ہے تمہیں، بدلہ ملنے والا ہے تمہیں. کوئی بھی تاریخ ولایت اٹھا کر کے بتا دو، ماننے والوں اور نہ ماننے والوں دونوں، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کو یہ ذہن دیا جا رہا کہ ایک بھی ایسا ولی دکھاؤ جنہوں نے نماز نہ پڑھی ہو، جنہوں نے نماز چھوڑی ہو. خدا کی قسم ولایت تو نبوت کا فیض ہوا کرتا ہے، نبوت کا فیض ہوا کرتا، اور نبوت الوہیت کا فیض ہوا کرتا. یہ بہت بڑی بات ہے. میں بس یہی کہہ رہا ہوں کوئی ولی نبی کے بغیر ولی ہی نہیں بن سکتا، اور نبی کہہ رہے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نبی جب تک خوش نہیں ہوں گے ولی کیسے بنے گا کوئی؟ اس لیے خدا کی قسم ولایت کا اعلان تو رب نے کیا، لیکن ولایت کی کوالٹی کا اعلان مصطفیٰ نے کیا، مصطفیٰ نے کیا ہے. سنو حدیث پاک، الابطال یکونون بالشام وهم 40 رجلا. ملک شام میں حدیث پاک کی بنیاد پر بھی اب دعا کرنا اس حدیث کے وسیلے سے، ملک شام میں 40 اولیاء اللہ، ابدال کی کوالٹی 40 اولیاء اللہ اینی ٹائم موجود رہیں گے ملک شام میں، حضرت علی کی روایت ہے. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کلما مات احد
کوئی بھی ایک انتقال کر جاتا ہے تو ابدل اللہ مکانہ، اللہ فوراً 40 کو پورا کر کے اس کو پیدا فرماتا ہے۔ اب اللہ 40 کی ہمیشہ کوانٹٹی رہتی ہے۔ جانتے ہیں 10ویں یا 11ویں صدی کے عظیم مجدد حضرت علامہ ملا علی قاری جو مشکات کی شرح ایسی لکھا ہے کہ اب مشکات کی شرح نہیں، اب اس کی شرح لکھی جا رہی ہے۔ اب مشکات کی شرح نہیں، اس کی شرح لکھی جا رہی۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ وہ 40 جو ہے ان کی شان یہ ہے کہ یدفع البلاء ببرکتہم، ان 40 کی برکتوں سے، ان 40 کے وجود مسعود کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ڈال دیتا ہے، مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے۔ یہ آپ اور ہم خود ساختہ عقیدہ نہیں، رکھو اپنے پاس صحیح کا تصور۔ ملا علی قاری جن کو مجدد سب نے تسلیم کیا ہے، ان کے نام کا علم نہیں ہے تمہارے پاس، تو ان کا علم کہاں سے ہوگا، ان کا اسٹیٹس کہاں سے؟ وہ فرماتے ہیں یہ 40 کی جو روایت ہے صحیح ہے، ان کی برکتوں سے بلاؤں کو ٹالا جاتا ہے، بلاؤں کو ٹالا جاتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اولیاء اللہ ایسے ہی کوئی نہیں بن جاتا ہے۔ یہ کوئی الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے کہ 19 مقدمہ ہونے کے باوجود وزارت تھما دی جائے۔ خیر، یہ 3 سال 5 سال کا مسئلہ ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ ہم اپنے عمل کا، یہ ہم اپنے بد عملی کی سزا پا رہے ہیں۔ قرآن پاک بار نمبر 21 کی آیت کریمہ ہے، اللہ سبحانہ فرماتا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لنذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ارے باپ رے باپ، اے مسلمان، تمہارے بد عملیوں کی اور تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے اللہ عذاب چکھائے گا، اور چکھانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا، لعلہم یرجعون، تمہیں لوٹنے کی امید سے چکھائے گا۔ دیکھا ہے تو ابھی بھی اللہ کو امید ہے کہ تم لوٹ جاؤ۔ ارے آپ غور کرو، یہ چادر بھیج رہے ہیں، چادر بھیج کر ہماری لاش کو چھپائیں گے۔ چادر کیوں بھیج رہے ہیں؟ ارے یہ مسلمان کے پرچارک نہیں، مرکز ہے، مرکز، یہ مرکز ہے ہمارے، یہ ہماری محبت کے، عقیدت کے، اسلام کے، شریعت کے مرکز ہے۔ ان کا سمویدھان وندے ماترم کا اگر درس دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ان کا قانون، ان کی فکر، ان کا شعور، ان کی دعوت، ان کی تبلیغ اگر کہتا ہے وندے ماترم تو ٹھیک ہے، اور جب نہیں کہتا ہے تو تم بھیج رہے ہو، گویا قبول کر رہے ہو، تو ان کی وجہ سے تم مسلمان کو رسپیکٹ دو۔ خدا کی قسم، مذہب اسلام زندہ باد۔ ایک بھی ایسا کافر دنیا کا بتا دے کہ کبھی بھی اسلام قبول کرنے کے بعد یا اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی نے بھی اس پر اسلام کے لیے زور زبردستی کیا۔ کسی بھی مذہب، خصوصاً اسلام میں، زور زبردستی کا پہلو ہی نہیں ہے کہ تمہیں یہ پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ یہ پڑھو گے تو یہ ملے گا، یہ نہیں پڑھو گے تو یہ ملے گا، یہ ہے اسلام۔ زور زبردستی نہیں ہے۔ زور زبردستی اگر ہوتا اسلام میں تو یہ مذہب اسلام ہی نہیں بنتا، یہ مذہب اکرام بن جاتا۔ اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، اسلام تو امن کا مذہب ہے۔ اسلام کو اسلام کے آئینے میں دیکھا جائے، چور کے آئینے میں نہ دیکھا جائے، طلاق دینے والوں کے آئینے میں نہ دیکھا جائے، نوٹ کیجیے، غیبت اور چغلخوری کرنے والوں کے آئینے میں نہ دیکھا جائے، نافرمان اولاد کے آئینے میں نہ دیکھا جائے، ان کی جو سزائیں اسلام نے متعین کی ہے اس آئینے میں اسلام کو دیکھا جائے۔ اس آئینے میں ایک چوری کرنے والا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ بتائیے کوئی چوری کرے گا؟ نہیں، لیکن چوروں کے ذریعے اسلام کا ایکسپلین ہو رہا، برائیوں کے ذریعے اسلام کا ایکسپلین ہو رہا۔ خبردار، اسلام کا ایکسپلین کرو اور چوروں کو سزا دو، اسلام کی تشریح کرو اور طلاق دینے والوں کو سزا دو۔ طلاق دینے والوں کی بنیاد پر اسلام کو نہیں، خبردار خبردار، برائیوں کی بنیاد پر ہرگز اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کرواؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک کا مذہب ہے، ہم مر جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ 1400 برس کے ساتھ لوگ چلے گئے، مذہب اسلام وہی ہے، الحمدللہ وہی ہے۔ ہمارے باپ دادا لہر دادا سب چلے گئے، وہی ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، وہی اسلام رہے گا قیامت تک، اور ایک بھی رہے گا تو مذہب اسلام قائم رہے گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ لیکن آج خواجہ کی روحانیت تجھے پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اے پیارے اور نگیٹو ذہن رکھنے والے، یہ میرا یہی جملہ خالی نہیں پرچار کرنا، دونوں بات کہہ رہا ہوں، نماز کے وقت نماز پڑھو، نیاز کے وقت نیاز،
تم نہ اللہ کو چھوڑ سکتے نہ ولی اللہ کو چھوڑ سکتے، کیونکہ اللہ نے اپنے ولی کا تذکرہ آپ کے قانون میں کر کے ایک ذہن دے دیا کہ قرآن کی تلاوت کرو گے میرے ولی کی تلاوت کو کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف ذہن نہیں اس کے ولی کی طرف ذہن جاتا ہے، اس کے اولیاء کی طرف ذہن جاتا ہے، اور انڈیا کی سرزمین پر خواجہ کی طرف تو سب سے پہلے ذہن جاتا ہے، خواجہ کی طرف تو سب سے پہلے ذہن جاتا ہے۔ اس لیے آپ اس بات کا لحاظ کرو، بھپتیاں کرنا چھوڑ دو، جملے کسنا چھوڑ دو، بہت ساری چیزیں ابھی بھی دیکھی، میں نے پورے اپوزیشن کو یہی کہا، اب ہم چوروں کی وجہ سے، میں اپنے آپ پر کہتا ہوں، ہم نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو آپ میری وجہ سے اسلام کو بدنام مت کرو، میرے کو سزا دو بس۔ اسلام اسلام ہے، اسلام اسلام ہے۔ ایک چھوٹی سی اور مثال دو، ایک ماں ہے جو غلطی کی، لیکن ایک بیٹے کو اس کی غلطی پکڑنے کا حق اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے نہیں دیا۔ آج بھی اس غلط ماں کے قدم میں اسی بیٹے کے لیے جنت ہے۔ دیکھا تو مطلب اسلام نے جو کہا ہے وہ ہم مانتے، غلطی کرنے والے کو اب کہنا شروع کر دے نہیں تم غلطی کری ہو، تم غلطی کری ہو، میں تجھے ماں نہیں مانوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جملہ بول کر کے تم تباہی کے دلدل میں چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، سنو اگر ماں باپ تمہیں شرک پر بھی پریشر ڈالیں تو تم شرک مت کرنا، لیکن ماں باپ کی اتباع کرنا۔ ارے باپ، دیکھا آپ نے، شرک کی اتباع نہیں کرنا، لیکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں جب تک رہو وہ مشرک ماں باپ کا بھی ادب کرنا ہے۔ بتائیے تو کیوں یہ ادب آپ کے لاجک کے تابع نہیں ہے، خدا کی طرف سے ہے، یہ اسلام کی طرف سے ہے۔ تو کسی برائیوں کی وجہ سے جو اصل اسٹیٹس ہوا کرتا ہے، ریئل اسٹیٹس آف اسلام، اسلام کا جو صحیح اسٹیٹس ہے، اس کو آپ اس کی تشریح نہیں کر سکتے، اس کے آئینے میں اچھائی اور برائی کی تشریح کرنی ہوگی۔ یہ ہے اصل مذہب کو ایکسپلین کرنے کا طریقہ۔ افسوس ہوتا ہے یہ چلر بلر جن کو نہ خدا کا خوف ہے، نہ اپنے سماج کا خوف ہے، نہ معاشرے کا خوف ہے، قرآن کا نام لے کر کے یہ عورتیں ٹی وی پر آ رہی ہیں۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ آخر بات کیا ہے، تیرا عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا؟ تو سڈنلی ایک جواب مل جاتا ہے، کیونکہ ابھی میرے حبیب کا نام لینے والا موجود ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 فوراً دماغ میں آتی ہے، ایسا مت سوچ بندے عرب کی سرزمین پر کیا نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے عذاب اس لیے نہیں دیا کہ حبیب موجود ہے، تو ان کو بچا رہا ہوں، حبیب موجود ہے۔ اب سوچئے وہ عورت قرآن کی بات کہہ رہی ہے، آپ اٹھائیے سورہ نور کی باب نمبر 18 کی آیت نمبر 33 اور 30 وغیرہ میں آپ دیکھیں جا کر، اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے حبیب مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کیے رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سمویدھان ہے کہ نہیں، قرآن کانسٹیٹیوشن ہے کہ نہیں، قرآن ڈیبیٹ پر بیٹھ کر کے آ کر قرآن کی بات صرف طلاق کے حوالے سے کہنے والی کو آپ بتائیے۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، لیکن وہ نگاہوں کو نیچی نہیں، بالوں کو پھیلا کر تمام محرموں کے سامنے نہیں، پوری دنیا کے سامنے۔ اب جب وہ انٹرنیٹ ہے، اب وہ مطلب میڈیا ہے، تو وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جس کی آنکھوں کو نیچے کرنے قرآن نے کہا تھا۔ سمویدھان کی بات کرنے والی وہ خود دیکھیے آ کر کے آج قرآن کے خلاف کر رہی ہے، اور پھر ملاؤں اور مولوی کو اللہ کیا ہوگا۔ ایک حدیث شریعت بتا دوں آپ کو، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی۔ آل محمد جب پڑھیں تو خواجہ کو احساس کرو، سب سے بڑا نذرانہ ہے، سب سے بڑا نذرانہ، میٹھا بنائے تو آپ کھاتے باہر، یہ نذرانہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ محبت، نماز پڑھو، حج کرو، زکات دو، جو بھی ہو، اے اللہ اگر یہ قبول کے لائق نہیں ہے تو اپنے محبوب بندے عطائے رسول کے صدقے میں ہمارے عمل میں قبولیت کی سند عطا فرما۔ ایسی دعا کرنا، ایسی دعا کرنا۔ توجہ سے سنیے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولنا تھا درود تاج وغیرہ پر، میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں، ایک دوسرے کو بولنا بند کیجیے، ایک دوسرے کو بولنا بند کیجیے۔
ایک اپنا احتساب کیجیے، ہر ایک اپنا جائزہ لیجیے. ہر ایک کے لیے سمویدھان ہے، ہر ایک کے لیے قانون ہے، ہر ایک کے لیے شریعت ہے. اگر بالغ ہے، نابالغ ہے تو ٹھیک ہے، باپ بولے، بڑا بھائی بولے، بڑی بہن بولے، لیکن ہر ایک اگر بالغ ہے تو ہر ایک پر نماز فرض ہے، ہر ایک پر رسپیکٹ فرض ہے، ہر ایک پر عزت فرض ہے، ہر ایک کی حفاظت فرض ہے. آپ ذرا غور کیجیے، وہ عورت جو آج ہمارے سامنے آ کر کے ڈیمانڈ کر رہی ہے، قرآن کی بات کر رہی ہے. کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے ملا اور مولویوں کے بات کے حوالے سے بول رہا ہوں، بڑا ذمہ دارانہ یہ فتویٰ ہے شریعت کے حوالے سے. شرح فقہ اکبر وغیرہ میں آپ دیکھیں، فقہ اکبر میں دیکھیں سیدنا امام اعظم جو تابعی ہیں جلیل القدر، جن کی بولی حدیث کہلاتی، حدیث مقطوع کہلاتی ہے، جن کی سند نبی تک پہنچے حدیث مرفوع ہے، جن کی سند صحابی تک پہنچے حدیث موقوف ہے، اور جن کی سند تابعی تک پہنچے وہ حدیث مقطوع ہے. یعنی اگر امام اعظم بول دے تو وہ حدیث بن جاتی ہے، حدیث بن جاتی ہے، حدیث مقطوع بن جاتی ہے. یہ کوالٹی ہے. میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ اگر کسی نے قرآن اور حدیث کا صحیح ایکسپلین کیا، یعنی عالم ہے، شریعت کا صحیح ایکسپلین کیا اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور اس پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں، یہ شریعت کہتی ہے کہ وہ یقیناً کفر پر مرے گا. میں فتویٰ مطلب دے رہا ہوں تو مجھے حیرت ہوئی، کفر پر مرے گا. یہ کیوں حیرت ہوئی بتاؤں؟ میرے آقا اگر سب سے زیادہ روتے تھے تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے لوگ روتے تھے میرے آقا، اور آج سب سے زیادہ جو لوگ ہنستے ہیں کافر بنانے کی وجہ سے ہنس رہے ہیں. ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر کفر کا فتویٰ دے دیے تو ماشاءاللہ کا فتویٰ جملہ پڑھتے، الحمدللہ کا جملہ پڑھتے. ارے ڈر اللہ سے ڈر، وہ مصطفیٰ دیکھ یہی معراج کا سماں آنے والا ہے. جانتے ہو معراج میں اللہ نے کیوں بلایا؟ اس دن میں کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا تو نبی غم سے رو رہے تھے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، میرا حبیب رو رہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اس لیے بلاؤ. ان کو سیر اور تفریح کراتے ہیں، ان کو ریلیکس کے لیے بلاتے ہیں، سکون کے لیے بلاتے ہیں. تو آقا سب سے زیادہ اس لیے روتے تھے کہ لوگ شرک سے باز آئے، لوگ بدعت سے باز آئے، ایمان لائے. اور آج سب سے زیادہ ہنس رہے ہو، لوگ کفر کے دلدل میں جا رہے ہیں اور بیٹھ کر کے سن رہے ہو. نہیں پیارے، ایسی ٹی وی کو جلا ڈالو جو ٹی وی تمہارے گھر میں تمہارے اسلام کے خلاف پرچار کر رہی ہے. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، درود پڑھو، سلام پڑھو، ماں کی خدمت کرو، جاؤ قبرستان پر، خیال لاؤ، اچھے صورت لاؤ، اچھی نیت لاؤ. یہ سب مت دیکھو، یہ سب مت سوچو. ابھی میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں، ارے مفتی آپ مجھے پسند اگر کرتے ہو تھوڑی دیر کے لیے تو میں اگر مورتی آپ کو گفٹ میں دوں تو آپ جاہل بھی ہو کر مجھے کفر کا فتویٰ دے دو گے اور میڈیا میں بھی لا کر کھڑا کر دو گے کہ یہ مفتی ہیں. ارے شریعت نہیں، یہ مورتی جب لیتے ہیں دیتے ہیں تو انہوں کافر ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، مجھے سے پھر فتویٰ پوچھو گے. لیکن پیارے وہی مورتی کے سامنے سیریلوں میں تمہاری ٹی وی کے سامنے گانے گائے جا رہے ہیں، فلم والے مورتی کے سامنے فلم گا رہے ہیں، فلم دیکھا جا رہا ہے، مووی دیکھ رہے ہو، اور اسی میں جانا گانا منع، ساری چیزیں ہندوانہ رواج اور شرک کے اعتبار سے گھر میں ہو رہا ہے. آواز جو قرآن کی آنی چاہیے، آواز جو برکتوں کی پھیلنی چاہیے، آواز جو رحمتوں کی پھیلنی چاہیے، نہیں. آج ریمونٹ میں تمہارے وہ برائیوں کی آواز تمہارے گھروں میں نہیں. تو دیکھو ہمارے بچے تو موبائل میں، ہمارے بچے تو انٹرنیٹ میں، ہمارے بچے تو ٹی وی میں. بچے تو ٹی وی میں، یہ کیا ہے، کیسے ہو گیا؟ کل کا زمانہ تھا کہ اگر مہمان گھر میں آتے تو وہ چارجر نہیں پوچھتے تھے، مسلح پوچھتے تھے. مسلح کہاں ہے؟ وضو خانہ کہاں ہے؟ اور آج لوگ آتے ہیں تو موبائل کو دیکھتے ہیں، چارجر کہاں ہے اور وہ کہاں ہے، کنیکٹر کہاں ہے، یہ پوچھتے ہیں. کیا ہوگا؟ کہاں سے برکت ہوگی؟ کس طرح سے دکھاؤ گے؟ کن کن لوگوں کو اپنا چہرہ دکھاؤ گے؟ نہیں دکھا سکتے. ارے تم اپنے دادا پردادا لکڑدارا کو چہرہ نہیں دکھا سکتے، خواجہ کو کیا دکھاؤ گے؟ غوث کو کیا دکھاؤ گے؟ امام اعظم کو کیا دکھاؤ گے؟ صحابہ کو کیا دکھاؤ گے؟ بتاؤ. امام حسین کو کوئی تکلیف تھی؟ جنتی نوجوانوں کے سردار، ان کی ماں کو کوئی تکلیف تھی؟ پوچھو ان بدتمیز عورتوں کو جو ڈیبیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، پوچھو. دنیا ہی میں سینکڑوں مرتبہ قرآن میں بھی سمویدھان کی بات کرتی، قرآن میں بھی حضرت فاطمہ کی عزت، عظمت، رفت کا اعلان رب نے کیا، نوٹ کیجئے گا. مگر تاریخ گواہ ہے آج تک
بغیر پیوند کا کپڑا فاطمہ نے نہیں پہنا، ہمیشہ پیوند کا کپڑا پہنتی تھی. کیا غریب تھے مصطفیٰ؟ ایک پیالہ دودھ میں 70 کو پلانے والے، ایک چھوٹے سے کھانا میں سینکڑوں کو کھلانے والے، ایسی طاقت رکھنے والے مصطفیٰ. ارے ساری جویلرز کی دکان کو بلا لیتے تو فاطمہ کے لیے آ جاتی، سب کو بلا لیتے آ جاتی، لیکن نہیں، جنتی لباس بھی آ جاتا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت موقوف کر دیتے، نہیں میری بیٹی ہے، میری بیٹی ہے. کیا تھی ضرورت ایسی؟ ارے ایسی کیا، اس کے دھول کے برابر کیا اس کی سوچ بھی نہیں بن سکتی ہے. ارے جہنم بھی ان عورتوں سے پناہ مانگ رہی ہے. یہ کیسی عورت ہے؟ قرآن کی بات کر رہی ہے، فاطمہ کو بھول گئی ہے. قرآن کی بات کر رہی ہے، عائشہ کو بھول گئی ہے. قرآن کی بات کر رہی ہے، ان کی بیویوں کو بھول گئی ہے. کیا وہ ناکام تھی؟ نہیں. جب کامیاب تھی تو ان کو آئیڈیل کیوں نہیں بنا رہی، ان کو بیس کیوں نہیں بنا رہی ہو؟ وہ حسین جن کو صرف زبان چٹا کر مصطفیٰ نے دین اور دنیا کے سارے پیاس سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، وہ حسین اپنے لیے جان کٹانے کے لیے کیوں گئے بتاؤ تو کیا جواب دو گے آپ؟ ایک خون کا قطرہ اڑ کر کے آئے گا آپ کے پاس اور پوچھے گا بتا میں نے اپنی جان کیوں دیا کربلا میں؟ تم گدوں پر بیٹھ کر ٹی ویوں کے ریمانڈ لے کر کے ٹیویاں دیکھ رہتے تھے اور میں اپنے بیمار کو لے کر کے میدان کربلا میں کس لیے گیا تھا بتا؟ کوئی بریانی کا تصور تھا؟ کیا تھا احساس کر. ایسے عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑا، ایسے عالم میں بھی خدا کو نہیں چھوڑا، ایسے عالم میں بھی شریعت کو نہیں چھوڑا. گدے نہیں، ریتیلی سرزمین، تپتی ہوئی ریت کی سرزمین تھی، میدان کارزار تھا. ایسے عالم میں بھی خدا کو نہیں بھولے اور تم گدیلے بستر پر اللہ کی بولی کو بھولے بیٹھے ہو. ٹائم دیکھتے ہو کہ نہیں ابھی ہو سکتا 5 منٹ ابھی فلم دیکھ سکتے ہیں، ابھی ٹائم جو ہے سنت بعد میں پڑھ لیں گے، یہ بعد میں کر لیں گے، ارے فرض پڑھ کے بھاگ جائیں گے، ابھی دعوت کا مسئلہ کیا ہے. کیسے جاؤ گے حسین کی جنت میں؟ کیسے جاؤ گے عورتوں فاطمہ کی جنت میں؟ اور یہی قائد ہے ان کے بغیر اجازت کے تم جنت نہیں جا سکتے. سوچ لو حسین کی اجازت کے لیے کیا کر رہے ہو، اور عورتوں کو بھی باخبر کرو. سوچ لو فاطمہ ہے، جنت تو رب کی ہے، کمانڈری فاطمہ کی ہے. جنت رب کی ہے، قیادت حسین کی ہے، حسنین کی ہے. اب ان کی قیادت میں تمہیں جانا ہے تمہیں ہمت کہ تم جا کر حسین کو کہہ دو، ہے ہمت کہ جا کر فاطمہ کو کہہ دو ہم 3 طلاق کے لیے خوب لڑے ہیں، ہم 3 طلاق کے لیے خوب لڑے ہیں، ہم آپ کے سمویدھان کے لیے خوب لڑے ہیں. ایسا چماٹا ماریں گی کہ ڈائریکٹ جہنم میں چلی جاؤ. طلاق کے لیے لڑی ہو بالا کھول کر. ارے میدان محشر میں رب نے اعلان کر دیا تھا، اے میدان محشر کے لوگوں چہرہ نیچے کر لو، محمد کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے. یہ تھا عورت کا تصور. میدان محشر میں جہاں تو شہوت نہیں، جہاں تو حیبت ہی تھی، حیبت تھی. ایسی حیبت میں بھی میرے کو رب نے یہ عزت اور سمان کیوں دیا؟ میں نے اپنے آپ کو بچایا، عزت و آبرو کو بچایا، اور تم بال کھول کر کے اسلام کو بچانے چلی تھی. ہم اسلام کے گھر والے ہیں، گھر والے. تو در والی ہو کر کے اس طرح در کر رہی تھی، اسلام کو بدل کر رہی تھی. نہیں پیارے، اس لیے خواجہ کا اگر تم ہو، خواجہ کے ماننے والے ہو تو ایک بات پوری گفتگو کا نچوڑ کہوں گا، نیاز بھی کرو، نماز بھی پڑھو. یہ سب سے پلس پوائنٹ ہے. نماز پڑھو 3 صف ہے تو 4 صف کرو، نہیں اگر آ سکتے ہو تو گھر میں کرو. خدا کی قسم برکتیں تمہارے سامنے آئیں گی، رحمتیں تمہارے سامنے آئیں گی. پروردگار عالم نے ان بزرگوں کے ذریعے سے برکتوں کا وعدہ کیا ہے، تو تم کو بزرگوں سے بھی وابستگی رکھنا ہے اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی امید رکھنا ہے. دعا اللہ سے، وسیلہ ان بزرگوں کا. دعا ہے پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول کر لے ان کے وسیلے سے. اے اللہ ہم تیرے حوالے کرتے ہیں ہندوستان، اور کرتے کیوں ہے؟ یہ تو ہے ہی تیرا. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آسمان و زمین کی ملکیت تیری ہے، ہم تو اس کی ایک چھوٹی سی ذرہ ناچیز ہیں. ہم مر سکتے ہیں لیکن تیری ملکیت کے تحت رہنے والی جو بھی چیز ہے، تیرا قرآن کہتا ہے کہ شرک کیے جانے والے لوگ خود گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے اسے شرک کی دعوت نہیں دیا تھا. مولا جن جن مسجدوں کو آباد کرنا ہے کر لے، کرا دے. مولا ہم کو توفیق دے دے کہ ہم پہلے اپنی مسجد کو آباد کریں، پھر جہاں کہیں بھی مسجد کی آبادی کا مسئلہ ہے وہ ایسا اس لائق بنا مولا کہ اس مسجد کی آبادی کے لیے بھی ہمیں چن لے مولا. ہم خیر امت ہیں، تو نے بنایا ہے، اور جب بنایا ہے تو اس خیر امت
عطا فرما یا اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو سنت